بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماں باپ بڑے شوق سے پوری تیاری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور شادی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جہیز کے لیے کافی عرصے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ماں باپ جو ہے خاص کر کے میں لگی رہتی ہیں تیاری میں، اور پھر بچی سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے۔ بچی کا شوق ہوتا ہے کہ فلاں چیز مل جائے۔ وہ لوگ جو مالی طور پر قدر بہتر ہیں وہ زیادہ جہیز کا سامان دیتے ہیں۔ بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اے سی بھی ہو، فریج بھی ہو، اور باقی بہت سارا سامان ہوتا ہے۔ بہت سارا سامان دے کر کے ماں باپ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، کیونکہ ماں باپ خاص کر کے بیٹیوں کے فکر میں رہتے ہیں۔ بیٹوں کے کہیں نہ کہیں رشتے ہو جاتے ہیں، سلسلے بن جاتے ہیں، بیٹیوں کے بارے میں جو ہے فکر مند ہوتے ہیں۔ اب بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، سب ہو گیا، اب بیٹی جو ہے نئے گھر میں منتقل ہو گئی ہے، بڑی مطمئن ہے کہ الحمدللہ میں ایک نئے گھر میں منتقل ہو گئی ہوں، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، جیسے کم و بیش شوہر کے ذہن میں کیا آتا ہے یا اس کی فیملی کے ذہن میں کوئی ایک منفی خیال آتا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر شوہر جو ہے طلاق دے دیتا ہے۔ جب اس عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس پر ایک قیامت جو ہے ٹوٹ پڑتی ہے، اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر مستقبل جو ہے اس کا تاریک ہو جاتا ہے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر کیسے جاؤں، یہاں سے بھی تعلق ٹوٹ گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اب میں گھر جاؤں گی تو نہ جانے کیا معاملہ ہوگا۔ بامر مجبوری جانا پڑتا ہے، کیونکہ رشتہ ہی ختم ہو گیا، طلاق ہوگی، اور طلاق تو مرد جو ہے 3 سے کم دیتے ہی نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، جس سے ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کوئی واپسی کی، صلح کی امید نہیں ہوتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی، اب ماں باپ آتے ہیں اور وہ جہیز کو اٹھاتے ہیں، خاص کر کے بھائی آتے ہیں، والد آتا ہے۔ جب یہی جہیز لے کر کے اپنے گھر جاتے ہیں تو اس بچی پر، اس کی بچی کی ماں پر، اس کی بہنوں پر، اس کے والد پر بھی گزرتی ہے، جو بیتتی ہے، انسان سوچ کر کے کانپ جاتا ہے۔ اور پھر جو باتیں ہوتی ہیں اس کے پڑوسیوں کی، اس کے رشتہ داروں کی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی عورت نہیں ہے، کوئی ایک بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، حالانکہ اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اگر قصور بھی ہو تو رشتے بنتے بھی ہیں، رشتے ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن پھر زبانیں ہوتی ہیں، چلتی ہیں تیزی کے ساتھ، مجرم سمجھا جاتا ہے اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ بچی جو ہے، بچی ہو یا بچی کی فیملی ہو، وہ کسی کا سامنا نہیں کر پاتے، ایک اداسی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، ایک بوجھ کے اوپر پھر ایک اور بوجھ جو آ جاتا ہے، پھر ایک اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں جس کا اسے جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی پوری فیملی۔ ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب معاشرہ ہے۔ ہم جو ہے عجیب طریقے سے سوچتے ہیں بھی کسی کی بیٹی کو طلاق ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی وہی عزت ہے، وہی حیثیت ہے، وہی قدر و منزلت ہے، وہی حقوق ہیں جو شادی سے پہلے تھے۔ یہ نہیں ہے کیونکہ وہ بدل گئی ہے، وہ انسان نہیں رہی، وہ خاتون نہیں رہی، اس کی حیثیت اور وقت ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر آ کر کے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کیوں طلاق ہوئی ہے، پھر صحیح بات بھی بتائی جائے تو پھر بھی منفی ان کی سوچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بتانا یہ ہے کہ جب کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آ جائے تو اپنی بیٹی سمجھیں، اسے تکلیف دینا
اس کی فیملی کو تکلیف دینا ایسی ہے گویا کہ اپنی بیٹی کو تکلیف دینا ہے، خود کو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ دوسروں کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھیں، اور طلاق تو ویسے ہی اسلام میں جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں جو جائز چیزیں حلال ہیں، فرمایا سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو بھی جائے تو پھر ایسا رویہ اختیار کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کھانا، منفی سوچنا جو کہ حرام ہے۔ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ یہ بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہے۔ فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا اسی طرح بدگمانی سے بچو، منفی گمان سے بچو، کیونکہ یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ لیکن ہمارے جو ذہن ہے، ہماری جو سوچ ہے، کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں، اسلام سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عادتیں ایسی ہیں کہ اس طرح کی عادتیں کفار بھی نہیں اپناتے۔ کفار کے ہاں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر مذہب میں معیوب سمجھی جاتی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، کسی کو اذیت دینا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے، کسی کے بارے میں منفی سوچنا ہے، پریشان کرنا ہے، یہ ہر مذہب میں، چاہے وہ کافروں کا مذہب ہے، یہود و نصارہ کا ہے۔ اسلام تو ویسے ہی پاکیزہ مذہب ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کیا رویہ رکھتے ہیں، کسی کے ماں باپ کو اذیت نہ دیں، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بہن بھائیوں کو اذیت نہ دیں، کیونکہ جو شخص جو ہے دوسروں کو اذیت دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دے رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، عمل صحیح طریقے سے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔